بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب حضرت حر کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تو یزیدی فوج میں سے کون کون آیا جس نے حضرت حر کے ساتھ مقابلہ کیا؟ حضرت حر نے کتنے دشمنوں کو واصل جہنم کیا؟ حضرت حر نے یزیدی فوج کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا اور شہادت کا جام نوش فرمایا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان فدا کرنے والا جب میدان جنگ میں آئے تو یزیدی فوج اسے دیکھ کر بھاگنے کیوں لگی؟ یزیدی فوج کا ایک طاقتور پہلوان صفوان جب حضرت حر کے مقابلے میں آیا تو حضرت حر نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ لیکن کیسے؟ یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ جناب حر اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد خلوص دل سے سلطان عالمین کے پاس آئے اور سر جھکائے ہوئے اذان جہاد مانگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی اور وہ میدان کی طرف روانہ ہو گئے اور اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے ان جیسا بہادر اور شجاع کوئی نہ تھا، کیونکہ انہوں نے شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ عقل حیران رہ گئی۔ جناب حر ابن زیاد کے سالار تھے اور تمام شجاعوں سے شجاع اور نامور تھے۔ ایسے شجاع تھے کہ 1000 گھوڑ سوار کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ یہ شجاع اجازت لے کر لشکر کفار پر اس کیفیت سے حملہ ور ہوا کہ دونوں لشکروں کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کون لڑ رہا ہے؟ جب عمر بن سعد نے جناب حر کے اس جلال اور عظمت کو دیکھا تو اس کے جسم میں لرزش پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ حر کی شجاعت کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ لہٰذا پریشان ہو کر صفوان بن کجلہ جو حرم میں شجاع اور بہادر شمار ہوتا تھا اس سے کہا، جاؤ کہ حر کو نصیحت کرو اور اس سے نرمی سے بات کر کر اسے ہماری طرف لے آؤ، ورنہ ان سے جنگ کرو اور ان کے تن سے سر کو جدا کر کر لے آؤ۔ صفوان نے خود کو جناب حر کے پاس پہنچایا اور کہا، اے حر، آپ تو عقل مند اور صاحب دلیر شخص ہیں، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ یزید کو چھوڑ کر حسین علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ۔ جناب حر نے فرمایا، اے صفوان، تجھ جیسے عقل مند اور سمجھدار سے اس قسم کی بات عجیب ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یزید ناپاک، ظالم اور فاسق و جابر ہے اور امام حسین علیہ السلام پاک و پاکیزہ ہیں، جن کی ماں کی شادی بہشت میں ہوئی تھی اور جبرائیل علیہ السلام خود ان کی گہوارے کی ڈوری لانے والے تھے اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی خوشبو فرماتے تھے۔ صفوان نے کہا، میں یہ تمام باتیں جانتا ہوں اور ان سب سے بہت زیادہ آگاہ ہوں، لیکن دولت اور مقام و منزلت یزید کے ساتھ رہنے میں میسر ہے۔ ہم سپاہی ہیں، مال و منصب اور مرتبے کے خواہش مند ہیں، تقویٰ و طہارت اور علمی فضیلت ہمارے کیا کام آئے گی؟ جناب حر نے فرمایا، اے خاکسار، حق کو پہچانتا ہے اور اس پر پردہ ڈالتا ہے۔ صفوان کو غصہ آیا اور نیزہ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں مار دیا۔ پھر حضرت حر نے نیزہ مارا۔ کافی مرتبہ رد و بدل کے بعد صفوان کا نیزہ ٹوٹ گیا اور حضرت حر نے پوری گرمی اور جوش سے اس کے سینے میں نیزہ مارا کہ 1 گز کے مقدار کے مطابق اس کی پشت سے نیزہ نکل آیا اور وہ گھوڑے کی زین سے نیچے گر گیا۔ دونوں لشکر دیکھ رہے تھے کہ وہ گھوڑے سے اتنی تیزی سے نیچے گرا کہ اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور دونوں لشکروں سے آوازیں بلند ہوئیں۔ صفوان کے 3 بھائی تھے۔ اس کے قتل ہونے کے بعد ان تینوں نے جناب حر پر حملہ کر دیا تو جناب حر نے گرجدار نعرہ بلند کیا اور عظمت خدا کو یاد کیا۔ ایک کے کمر بند سے پکڑا اور زمین پر مارا، ایسا زمین پر پھینکا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور دوسرے کے سر پر ایسی تلوار کی ضرب لگائی کہ سینے تک چیر کر رکھ دیا۔ تیسرا بھائی بھاگنے لگا تو جناب حر نے تو ظالم کو بھاگنے میں کامیاب نہ ہونے دیا اور شکاری کی طرح اس کی پشت میں اتنی زور سے نیزہ مارا کہ نیزے کی نوک سینہ کو چیرتی ہوئی نکل آئی۔ ان تینوں ملعونوں کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ پھر حضرت حر نے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور کہنے لگے، میرے آقا، مجھے
بخش دیا ہے، کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں تجھ سے راضی ہوں، تو ویسا ہی حر ہے جیسا تیری ماں نے نام رکھا ہے، تم جہنم کے عذاب سے آزاد ہو۔ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام سے یہ بشارت سنی، بہت خوش ہوئے اور جنگ کی تھکان دور ہو گئی اور تازہ دم ہو کر پھر حملہ ور ہوئے۔ آپ جس طرف بھی حملہ کرتے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو واصل جہنم کرتے جاتے، اور آپ جس طرف بھی رخ کرتے گھوڑ سوار آپ کے ڈر سے زمین پر گر جاتے۔ اس دوران ایک لعنتی شخص آیا اور اس نے آپ کے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ حضرت حر نے پیادہ جنگ شروع کر دی اور ہر طرف حملہ کر رہے تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ پیدل لڑ رہے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے ایک گھوڑا بھیجا۔ آپ نے اس گھوڑے پر سوار ہو کر پھر سے جنگ شروع کر دی۔ جو لشکر آپ پر غالب آ گیا تھا آپ نے اسے دور کر دیا۔ حضرت حر نے ارادہ کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں زیارت کر لوں، تو غیب سے ندا آئی، اے حر آگے بڑھتے جاؤ، حوریں جنت میں تمہاری ملاقات کی منتظر ہیں اور تم جلدی شہادت حاصل کرو۔ حر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کیا اور عرض کرنے لگے، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نانا کے قریب جا رہا ہوں، اگر کوئی پیغام ہو تو میں پہنچا دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر فرمایا، اے حر خوش رہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا، اصحاب کی الہ زاری بلند ہوئی۔ حضرت حر کفار کے لشکر پر پھر سے حملہ آور ہوئے اور اس قدر جنگ کی کہ آپ کا نیزہ ٹوٹ گیا۔ پھر حضرت حر نے تلوار چلائی، جس کے سر پر تلوار ماری اس کو سینے تک چیر دیا اور جس کے کمر میں تلوار ماری اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کبھی میمنہ پر تو کبھی مصرع پر حملہ کرتے پورے لشکر کو متفرق کر دیا اور لڑتے لڑتے ابن سعد سالار کے لشکر کے قریب پہنچ گئے کہ ظالم کفاروں کے 2 ٹکڑے کریں۔ اچانک شمر نے آواز دی، اے سپاہیوں ہمت کرو، حر کو چاروں طرف سے گھیر لو، حر کو یہاں سے نکلنے نہ دو۔ بس پورے لشکر نے یک بار حملہ کر دیا اور گھیر لیا۔ جناب حر کو کافی زخم لگے۔ حضرت حر ان کے درمیان جوش و خروش سے لڑتے رہے اور شجاعت کے دور دکھاتے رہے کہ اچانک کسورہ بن کنانہ نے چھپ کر آپ کے سینے مبارک پر نیزہ مارا، جو آپ کے سینے مبارک میں پیوست ہو گیا کہ آپ جنگ میں اس قدر گرم تھے کہ آپ کو اپنے زخموں کا بھی خیال تک نہ رہا۔ جب کسورہ نے یہ ضرب لگائی تو آپ نے کسورہ کے سر پر تلوار ماری، آپ کی تلوار نے اسے سینے تک چیر دیا۔ کسورہ گھوڑے سے سیدھے زمین پر گرا اور حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافی خون بہ جانے کی وجہ سے گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے اور نیچے گر گئے۔ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کفار سے نکال کر اپنے لشکر کے پاس لے آئے اور گھوڑے سے اترے، بیٹھ گئے۔ پھر حضرت حر کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا اور چہرے پر لگے گرد و غبار کو اپنے آستین سے صاف کیا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک میں ابھی تک جان باقی تھی۔ آنکھیں کھولی تو اپنے سر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیکھا اور مسکرا کر عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں راضی ہوں اور اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بشارت سے خوش ہوئے اور اسی خوشی میں روح پرواز کر گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آنسو بہائے اور اصحاب بھی روتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا ہے، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔